بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2247 ہے، اور آج سورۃ المدثر کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 32 تا 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر صدق الله العظيم۔ کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیلی اور رات کی، اذ ادبر جب وہ پیٹھ پھیر لے، والصبح اور صبح کی، اذا اسفر جب وہ روشن ہو جائے، انہا بلا شبہ وہ، لإحدى الکبر البتہ ایک ہے بڑی چیزوں میں سے، نذیرا للبشر ڈرانے والی بشر کے لیے، لمن شاء اس کے لیے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یتقدم کہ آگے بڑھنا، او یتأخر یا پیچھے رہنا۔ ترجمہ یوں ہے، خبردار، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ان 6 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، خبردار، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے۔ دوسری بات، صبح کی بھی قسم جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ تیسری بات، اس بات پر کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے جو انسان کو خبردار کر رہی ہے۔ چوتھی بات، تم میں سے ہر اس شخص کو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہیے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ان جہنم کے 19 داروغاؤں کو، کارندوں کو، یعنی ان کارندوں کے لیے ہم کافی بن جائیں گے، ان کو ہم سنبھال لیں گے، خبردار کیا جا رہا ہے ایسی بات کہنے والے کافروں کو کہ یہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے کہ تم ان فرشتوں کی جماعت کو پچھاڑ دو گے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے، اور تمہاری حیثیت ان فرشتوں کے سامنے سوائے کیڑے مکوڑوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور اس سے غفلت نہ برتنے کے لیے چاند، رات اور دن کی قسم کھا کر کہا کہ اس جہنم کی آگ کو ہلکا نہ سمجھو، یہ بہت ہی خطرناک اور ہولناک چیزوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ قسم ہے چاند اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور دن کی کہ جب اس کا اجالا پھیلنے لگے، یعنی جس طرح نہ چاند کی چاندنی باقی رہتی ہے اور نہ رات کا اندھیرا، اور ایسے ہی نہ دن کا اجالا ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، بلکہ یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو قیامت کا دن شروع ہوگا۔ اس دن وہ آگ تمہیں دکھائی جائے گی جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، اور وہ آگ بہت ہی المناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جو بھی اس میں جائے گا جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ بس انسان کو خبردار کرنے کے لیے ہیں کہ جو کوئی خیر کی طرف سبقت کر رہا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے اور زیادہ خیر کے کام کرنے میں لگ جائے، اور جو کوئی اچھائی سے کنارہ کر کے برائی اور گناہوں میں مبتلا ہیں وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ چنانچہ ہم نے تو سب کچھ کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیا کہ اچھائی کا کیا صلہ ملنے والا ہے اور برائی پر کیا سزا
ملنے والی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے تم ہدایت کو اختیار کرو یا گمراہ ہو جاؤ۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان لا لے، اور جو کفر پر اڑے رہنا چاہتا ہے وہ اڑے رہے اپنے کفر پر۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہدایت کو اپنائے گا اسے تو نعمتوں والی جنت ملے گی، اور جو ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا وہ بس تو سقر ہی سقر میں رہے گا، دوزخ کے گڑے میں پڑا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر، دین و ایمان پر باقی رکھے، اور کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی ایک مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5,000 روپے دیجیے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5,000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔